آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں سوفسٹ کون تھے اور سقراط کا کیا نظریہ تھا۔ سوفسٹ ایسے فلاسفرز تھے جن کو استاد بھی کہا جاتا تھا۔ یہ فلسفہ پڑھاتے تھے لیکن اس پڑھانے کی اجرت بھی لیا کرتے تھے۔ سقراط ان فلاسفرز کی تردید کیا کرتا تھا، ان کی مذمت کیا کرتا تھا۔ سوفسٹ کا ماننا تھا کہ فلسفہ ایک عام چیز نہیں ہے بلکہ ایک اہم تعلیم ہے، تو اہم تعلیم جب کسی کو دی جاتی ہے تو اس کی اجرت لینا یہ بری بات نہیں ہے بلکہ یہ مناسب بات ہے، اچھی بات ہے، جبکہ سقراط اس بات کی مذمت کیا کرتا تھا۔ سوفسٹ فلاسفرز جن میں پروٹاگورس اس کا یہ نظریہ تھا کہ جو حقیقت ہے، جو اخلاقیات ہیں وہ ریلیٹیو ہیں، یہ الٹیمیٹ نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، سب کے لیے یکساں نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یوں ہے کہ کسی کے لیے سچائی کچھ ہے اور کسی کے لیے سچائی کچھ ہے۔ کسی کے نزدیک خوبصورتی کی تعریف الگ ہے اور کسی کے نزدیک خوبصورتی کی تعریف مختلف ہے، جبکہ سقراط کہا کرتا تھا کہ حقیقت اور اخلاقیات یہ الٹیمیٹ ریالٹیز ہیں، یہ آفاقی تعلیمات ہیں، یہ ان کا آفاقی ہونا ضروری ہے، نہ کہ ان کی حیثیت اضافی سی ہے یا ریلیٹیو ہے، جیسا کہ سوفسٹ کہا کرتے تھے۔ تو سقراط کا یہ ماننا بھی ہے کہ اخلاق کو، اچھائیوں کو، برائیوں کو سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے، اور یہ جو اخلاقیات ہیں یا جو اچھائیوں کی تعریف ہیں یا برائیوں کی تعریف ہے یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ ان کے جو معنی ہیں وہ ایک جیسے ہیں، نہ کہ ریلیٹیو، نہ کہ اضافی کے ایک دوسرے کے لحاظ سے وہ چیزیں مختلف ہوں۔ سقراط کے بارے میں اگر بات کریں تو سقراط کا ایک اہم جو ٹول تھا جس کو ڈائلیکٹک میتھڈ کہا جاتا ہے۔ سقراط لوگوں سے اس طرح سے گفتگو کیا کرتا تھا کہ وہ ان سے سوال کیا کرتا تھا، پھر ان سوالات کے نتیجے میں وہ ان لوگوں کی تردید کیا کرتا تھا اور ان کی غلطی ان کے سامنے واضح ہو جاتی تھی۔ اس طریقہ کار کو ڈائلیکٹک میتھڈ کہا جاتا ہے۔ اسی ڈائلیکٹک میتھڈ کو بعد کے فلاسفر بھی استعمال کرتے آئے ہیں اور آج ہمارے یہ تعلیمی درسگاہوں میں یہ استعمال بھی ہوتا ہے۔ سقراط نے ایک اور میتھڈ انٹروڈیوس کرایا جس کو انڈکٹیو آرگومنٹ بھی کہتے ہیں۔ انڈکٹیو آرگومنٹ میں یہ ہے کہ جب بہت ساری چیزوں کو مختلف طرح سے حل کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں جو کہ ایک اصول کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسے انڈکٹیو آرگومنٹ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم اپنا پرچہ حل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر سوال آسان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا پیپر آسان ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو سوفسٹ اور سقراط کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں بنائی گئی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔